السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ آج سے قریب 17 سال پہلے جب میں 10th اسٹینڈرڈ میں تھا، اس وقت میرے گلے میں ایک تعویذ تھی اور میں تعویذ پہنے گھومتا تھا۔ کسی نے مجھ کو تعویذ دی تھی اور کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر تم تعویذ پہنے ہوئے ہو تو تمہیں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ آپ کو چل رہا ہے تو اگر آپ تعویذ پہنیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے گلے میں تعویذ تھی اور میں اسی وقت یہ پلان کیا تھا کہ میں 3 دن کے لیے اللہ کی راہ میں وقت نکالوں گا، مگر اللہ جزائے خیر دے ہمارے یحییٰ ماموں کو، جنہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم جو ہے 3 دن کے لیے اللہ کی راہ میں جائیں گے غیر مسلموں کو دعوت دینے کے لیے۔ تو ہم وہاں سے نکلے اور غیر مسلموں میں دعوت کیسے کی جائے اس پر ہم سیکھ رہے تھے شیخ ریاض موسیٰ ملاباری صاحب کے پاس۔ تو وہاں پر ایک کتاب ہاتھ لگی اور اس کتاب میں حدیثیں تھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ باندھی اس نے شرک کیا۔ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ 10 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 9 لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور ایک آدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں لی۔ جب وہ آدمی پریشان ہو گیا کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیوں نہیں لی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تعویذ پہنی ہے۔ تو اس آدمی نے فوری اپنا ہاتھ گریبان کے پاس لے گیا، تعویذ کو نکال کے پھینک دیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے بیعت لی۔ تو معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ تعویذ پہننا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا شرک ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ حدیثیں اچانک ایک کتاب ہاتھ لگی اور کتاب جیسے میں نے کھولی تو اس کے اندر یہ حدیثیں موجود تھی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بھی کافی مشہور ہے کہ ان کی بیوی جو ہے ایک تانبے کا دھاگا باندھی ہوئی تھی۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کیا ہے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ فلاں بیماری مجھے ہوئی تو میں نے باندھا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اس کو توڑ دو، اور فوری توڑ دیا اور کہا کہ سن لو کہ عبداللہ ابن مسعود کا گھرانہ جو ہے یہ شرک سے پاک ہے۔ تو یہ بات واضح ہے اور ظاہر ہے کہ تعویذ باندھنا یہ شرک ہے۔ اب تعویذوں کے اندر ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں، بہت بار جب لوگوں نے تعویذیں کھولی تو اندر عجیب عجیب چیزیں ان کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تعویذوں کے اندر یا تو نمبر لکھے ہوتے ہیں، یا تو نقشے بنے ہوتے ہیں، یا تو اسکوائر، ریکٹینگل، سرکلز اور پینٹاگون، ہیگزاگون، اس طریقے کے اس کے اندر نقشے وغیرہ اس کے اندر بنے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان نقشوں کے ذریعے یہ لوگ اس کے اندر جو نمبر اور جو نام اس کے اندر اکثر لکھتے ہیں، یہ نمبر اور نام جو ہے یہ شیاطین اور جنات کے نام ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ لوگ جو تعویذیں لکھتے ہیں، اور اکثر ہم سنتے ہیں کہ یہ فلاں بابا جو ہے یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے بابا ہیں، یہ فلاں شخص جو ہے بہت بڑے پہنچے ہوئے شخص ہیں، اور جب یہ تعویذ لکھتے ہیں تو ایسی تعویذ لکھتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، سوڈان کے ایک شیخ تھے، شیخ آدم حامد، انہوں نے توبہ کی۔ یہ پہلے جادوگر تھے، جادو وغیرہ کرتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ جو مقام پر پہنچنے والا مسئلہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے ایک استاد تھے، تو ان کے استاد کے پاس یہ جاتے تھے سیکھنے کے لیے۔ جب ان کے استاد نے دیکھا کہ ان کا شاگرد بہت پکا شاگرد ہے تو دوسرے استاد کے پاس بھیجا۔ تو دوسرے استاد کے پاس گئے، پھر تیسرے استاد کے پاس گئے۔ تو استاد جو ہوتے ہیں یہ اکثر جو ہے خدمت کراتے ہیں۔ خدمت کرانے کے بعد جب دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا شاگرد جو ہے بالکل ان کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تمہارا وقت آ گیا ہے مقام پر پہنچنے کا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو 40 یا 45 کھجور دیے اور کہا کہ جو ہے تم کو اس اندھیرے کمرے میں 40 دن تک مراقبہ کرنا ہے۔ ان کے پاس ایک صوفیوں میں کانسیپٹ ہوتا ہے مراقبہ کا۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ تم کو یہاں پر مراقبہ کرنا ہے۔ تو وہاں گئے اور کہا کہ تم وہاں جاؤ گے اور اپنے کپڑے اتار کر برہانے ہو کر 2 رکعت بغیر وضو نماز پڑھو گے۔ اب اس کی اگر دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ دیکھو بھائی نماز جب تم کو پڑھنا ہے تو یہ دنیا کی لذت ہے، کپڑے وغیرہ جو ہے دنیا کی عیش و آرام ہے، لذت ہے، اس کو چھوڑ کر تمہیں نماز پڑھنا ہوگا، اللہ کی عبادت کرنی ہوگی۔ اب دیکھیے یہ شریعت سے ہٹی ہوئی چیزیں کراتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مسئلہ تھا، خضر علیہ السلام کو بہت ساری ایسی باتیں معلوم تھی جو ظاہراً تو حرام لگتی تھی مگر اس کے پیچھے حکمت ہوتی تھی۔ تو یہ جو صوفی حضرات ہوتے ہیں یہ لوگ بھی جو ہے نا اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی
یہ جو ظاہراً ہوتا ہے، یہ ظاہر جو ہے تم کو لگے گا کہ غلط ہے، مگر اصل میں اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. اس طریقے کی فالتو گیری کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ تم کو کپڑے اتار کر برہانے ہو کے نماز پڑھنا ہے، اور پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو نماز نہیں پڑھنا ہے. نماز کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ کیونکہ تم اعتکاف میں بیٹھنے جا رہے ہو، تو اعتکاف سب سے بڑی عبادت ہے، لہٰذا تم کو نماز نہیں پڑھنا ہے. اب حضرت گئے اندر جا کر، انہوں نے جیسا پیر صاحب نے کہا ویسے ہی کیا، اور پھر ان کو ایک پینسل دی گئی اور پیپر دیا گیا. 40 دن ان کو مراقبہ وہاں پہ کرنا تھا. اب یہ ان کو پڑھنا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. شریعت سے ہٹی ہوئی جتنی چیزیں ہوتی ہیں، شریعت سے ہٹ کر جتنے طریقے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر جتنے طریقے ہوتے ہیں، اگر آپ وہ طریقے کریں گے تو جن خود بخود آپ کے اوپر آ جائے گا، یا آپ کا تابع دار ہونے کا دعویٰ کرے گا، یا خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا. کیونکہ شریعت سے ہٹ کے آپ جو کام کرتے ہیں، بھلے آپ قرآن ہی کیوں نہ پڑھیں، مگر شریعت سے ہٹ کر ایک الگ طریقہ بنا کر جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ جن اتنے مرتبہ پڑھو تو جنات آپ کے قبضے میں آ جاتے ہیں. حقیقت میں ایسا ہوتا بھی ہے، کیونکہ جو ہے نا شریعت سے ہٹ کے جب آپ کام کرتے ہیں تو پھر شیاطین وہاں پر آ جاتے ہیں. بہرحال ان کو بتایا گیا کہ جب تم سورہ قرآن پڑھو گے تو اس کو سینڈوچ کرو گے. سینڈوچ یعنی کہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ و بھی رسولی و بھی جبریل و میکال، اس طریقے سے فرشتوں کے نام لیتے لیتے شمسروبی، شاہ سروبی، سمسروبی، کچھ عجیب و غریب قسم کے نام اس میں لینے تھے. اور اسی طریقے سے ایک اور طریقے تنقید جسے کہتے ہیں کہ قرآن کو الٹا پڑھنا، تو قرآن کو تمہیں الٹا پڑھنا ہوگا. اب بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ایک الگ اور خاص قسم کا عمل ہوتا ہے، اور بتایا کہ 40ویں دن تمہارے پاس فرشتے آئیں گے اور تمہاری تابع داری کریں گے. اب یہ جو فرشتے ہیں یہ حقیقت میں فرشتے نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ہے شیاطین اور جنات ہوتے ہیں. بہرکیف آدم حامد صاحب کہتے ہیں، یہ بعد میں انہوں نے توبہ کی الحمدللہ، آج جو ہے یہ توحید پھیلا رہے ہیں، سنتوں کو پھیلا رہے ہیں، اور شرک کے خلاف یہ لڑ رہے ہیں سوڈان میں. تو اب آدم حامد صاحب نے کہا کہ جب انہوں نے یہ کیا تو 40 دن کے بعد ان کو عجیب و غریب چیزیں دکھائی دینا شروع ہوئی. ظاہر سی بات ہے، جن و شیاطین جو ہوتے ہیں یہ آزماتے ہیں کہ آدمی ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا. اگر ڈر گیا تو پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے. اور اکثر ہمارے پاس ایسے لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں اور پھر ڈر کر پاگل ہو جاتے ہیں، ان کو مجذوب کہا جاتا ہے. اور لوگوں کا یہ عقیدہ بتاتے ہیں لوگ کہ یہ جو مجذوب ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کو دیکھ لیا لہٰذا یہ پاگل ہو گئے. یہ اللہ کو دیکھنے پہ پاگل نہیں ہوتے، بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ جب اس شیاطین کی عبادت کرتے ہیں اور شیاطین جب ان کو آزماتے ہیں تو جب یہ ڈر جاتے ہیں تو ان کے اوپر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں. بہرحال ان کو آزمایا گیا، بتایا گیا کہ ان کو جو ہے نا عجیب و غریب قسم کے جانور دکھائی دیے، اور جو ہے نا خون خرابہ اور مار کاٹ یہ سب جو ہے نا ان کو نظر آ رہا تھا. بہرحال جب وہ پاس ہو گئے اس کے اندر تو ایک عورت نما، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت نما شکل مجھے دکھائی دی، اور پھر اس نے مجھ سے کہا السلام علیکم، السلام علیکم. اور پھر انہوں نے کہا، ان کے پیر صاحب نے کہا کہ جب تم سے وہ فرشتہ کہے السلام علیکم تو تمہیں وعلیکم السلام نہیں بولنا ہے، بلکہ صرف بولنا ہے وعلیکم. کیوں؟ اب دیکھیے غور کریے یہاں پہ. سلام جو ہے یہ اللہ کا نام ہے. سلام کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. اور پھر جب سلام اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو سارے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو پیر صاحب نے کہا کہ جب وہ فرشتہ تمہارے پاس آئے، آ کر کہے السلام علیکم، تو تمہیں جواب دینا ہے وعلیکم، وعلیکم السلام نہیں بولنا. بہرحال انہوں نے وعلیکم کہا، اور پھر اس فرشتے نے نہیں بلکہ وہ جن نے کہا کہ دیکھو اوپر دیکھو، تمہیں کوئی نمبر نظر آ رہے ہیں. تو کچھ نمبر ان کو نظر آئے تو کہا کہ نمبروں کو نوٹ کر لو. تو نمبروں کو انہوں نے نوٹ کر لیا اور کہا کہ یہ نمبر جو ہے میاں بیوی کے درمیان میں درار ڈالنے والا ہے، یہ نمبر جو ہے اس کے لیے، یہ نمبر اس کے لیے، یہ نمبر اس کے لیے، یہ نمبر اس کے لیے. اب آپ دیکھیے تعویذ کو کھول کر، اس کے اندر یہ سارے نمبر لکھے ہوتے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں، یہ جو 786 ہے، 786 کا سنسکرت میں ہے ہرے کرشنا ہرے راما. جا کر ریسرچ کر لیجئے، جائیے ریسرچ کر لیجئے اس کے بارے میں. 786 کا مطلب ہے ہرے کرشنا ہرے راما. اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھ سکتے، بے حرمتی ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم اس کو 786 لکھتے ہیں. یہ کیسی منطق ہے، یہ کیسی لاجک ہے؟ اب یہ فرض کریں کسی کا نام جو ہے سلیم ہے اور پھر ان کا نمبر نکلتا ہے 420. میں کہوں کہ 420 ادھر آؤ، 420 ادھر جاؤ، اور میں کہوں کہ بھائی 6 نمبر کا دولہا ہے، 5 نمبر کی دلہن ہے، 12 نمبر کے ابا ہے، اور جو ہے 14 اور 15 نمبر کے گواہ ہے، اور ان گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو رہا ہے. آپ کہیں گے کیا فالتو گیری کر رہے ہو تم؟ میرے بھائی جب تم یہ چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے
تو پھر اللہ کے کلام کو کیسے آپ ایسے نمبروں میں تبدیل کرتے ہیں؟ اور یہ جو نمبروں میں تبدیل کرنے والا عمل جو ہے یہ ان اٹ سیلف ایک جادو ہے، ایک جو ہے سحر کا طریقہ ہے، اور یہ لوگ ہم کو بیوقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جو ہے عمل ہے الگ قسم کا عمل، کوئی الگ قسم کا عمل نہیں ہوتا، یہ جو ہے ان کا طریقہ ہوتا ہے، یہ شیاطین کو بلانے کا ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو میرا بتانا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ تعویذوں کے اندر جو نقشے اور نمبر لکھے ہوتے ہیں یہ شرکیہ نمبر اور نقشے ہوتے ہیں، اور جنات کے نام اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں، اور یہ نمبر جو ہوتے ہیں اسی طریقے کے نمبر اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گلے میں تعویذ ہے تو اللہ کی قسم میں بتا رہا ہوں آپ کو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو فوری تعویذ کو نکالیے، پھینک دیجئے، اور صبح اور شام کے اذکار پڑھیے۔ صبح 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اور 10 مرتبہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ یہ پڑھنے کا آپ رواج بنائیے، انشاءاللہ ابلیس بھی اگر آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ نہیں کر سکتا۔ بڑے سے بڑا جن، بڑے سے بڑا عفریت، بڑے سے بڑا یعنی کہ جنات میں بڑا سردار بھی کیوں نہ ہو، اگر آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ باذن اللہ نہیں کر سکتا، اگر آپ کی اذکار کی پابندی کریں گے۔ بمشکل سے 5-10 منٹ لگتے ہیں، آپ یہ پڑھیے، انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں آپ لوگوں کو۔ یہ تعویذیں، یہ گنڈے، یہ پلیتے، یہ سب ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے میرے بھائیوں۔ اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے تو آپ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ان سب چیزوں کو چھوڑیے، توحید کی طرف آئیے، ایک اللہ کی طرف آئیے، ایک اللہ سے مدد مانگیے، اور وہی اللہ ہے جو پتھر کے نیچے کیڑے کو بھی غذا دیتا ہے، اور کون کہتا ہے وسیلے کے بنا کچھ نہ ملے، میں یہ کہتا ہوں کہ سجدے کے بنا کچھ نہ ملے۔ وہ اللہ ہے جو پتھر کے بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے، اور وہ کیڑا تو وسیلہ بھی نہیں لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے۔ بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اللہ ہماری نہیں سنتا۔ لوگ کہتے ہیں قبروں میں سوئے ہوئے ہمارے جو اولیاء ہوتے ہیں، اور قبروں کے اندر ہمارے جو اولیاء ہوتے ہیں جو گزر چکے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مردہ اولیاء جو ہے ہماری دعا کو سنتے ہیں، اور وہ زندہ اللہ جو ہے ہماری دعا کو نہیں سنتا۔ عجیب و غریب قسم کی منطق لوگ لے کے آتے ہیں۔ لوگ عجیب و غریب قسم کی مثال دیتے ہیں، چھت پہ اگر آپ کو چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ کو کسی منسٹر کے پاس پہنچنا ہے تو پی ایم یا پھر اس کے پی اے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کو آپ ایسے رشوت خور منسٹروں کی مثال دے رہے ہیں، اور اللہ کو آپ ایسے میلے کچیلے چھتوں کی مثال دے رہے ہیں۔ آپ تھوڑی سی شرم کریے میرے بھائیوں، اللہ کی مثال اس طریقے سے ہم نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ کی جو ذات ہے بہت بلند ذات ہے، اور اگر پوری دنیا کے لوگ ایک ہی الگ الگ لینگویجز میں ایک ساتھ اگر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار سنتا ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر منسٹر کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو منسٹر کے پاس اگر 2-4 لوگ ایک ساتھ ایک لینگویج میں ایک آواز میں اگر پکاریں تو منسٹر اس کی بات جو ہے نہیں سن سکتا، نہیں سمجھ سکتا، سن بھی نہیں سکتا، کہے گا کہ نہیں رک جاؤ، ایک ایک کر کے بات کرو، ایک ایک کر کے بات کرو۔ میرے بھائیوں ایسے رشوت خور منسٹروں کی مثال ہم اللہ سے دے رہے ہیں، کہاں گئی ہماری غیرت؟ اور آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک آدمی نے کہا کہ آپ کے پاس پانی نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو جو ہے پہلے آپ کیا کرتے ہیں، پانی وہاں پہ جاتے ہیں منسٹر کے پاس، اس کے پی ایم کو پکڑتے ہیں، پھر اس کو پکڑتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں، پھر آخری میں جا کے اس سے ہم جو ہے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسے بیکار مثالیں جو ہے لا کر ہم اللہ کے لیے لگا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے ہماری عقل کو؟ میرے بھائیوں وہ اللہ ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، مگر اندھیرے سمندر کے اندر اس کے نیچے تل میں جو پتھر ہوتا ہے، پتھر کے نیچے چھوٹا کیڑا بھی اگر وہاں پہ ہے تو وہ کیا حرکت کر رہا ہے اس کی بھی خبر اللہ کو ہے، اور وہ کیا کھا رہا ہے اس کی بھی خبر اللہ کو ہے۔ تو میرے بھائیوں توکل ہم کو اللہ پہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تعویذوں اور یہ مرشدوں، یہ پیروں، ان سب کو چھوڑ کر میرے بھائیوں اللہ سے لو لگانا ہے میرے بھائیوں، اور اللہ ہی سے مدد مانگنے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہم نے تو ہماری زندگی میں آزما کے دیکھا ہے الحمدللہ، ہم نے تو الحمدللہ آزما کے دیکھا ہے، اور اللہ نے ہر وہ خواہش جائز خواہش پوری کی ہے جو ہمارے دل نے ارادہ کیا تھا۔ بس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو جو ہے نا دیکھنے والا، جاننے والا، سننے والا سمجھ کر
اور اللہ پہ توکل کر کے ہم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ہماری ہر وہ جائز خواہش کو اللہ نے پوری کیا۔ میرے بھائیوں، میں چیلنج کے ساتھ آپ کو یہ بات کہتا ہوں، بلکہ پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ پہ توکل کر کے اللہ سے دعا کریے۔ آپ کی اگر مسئلے آپ کی زندگی میں چل رہے ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے یا کوئی میڈیکل النس آپ کو ہے یا پھر آپ کی نوکری والا کوئی مسئلہ آپ کا چل رہا ہے، تو میرے بھائیوں آپ لوگ بس ایک چھوٹا سا اپنا ایک طریقہ بنا لیجئے کہ تہجد میں اٹھیے، نہیں تو منیمم آپ جماعت کے ساتھ مسجد میں فجر کی نماز پڑھیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بھائی نے مجھ سے میسج کیا کر کے کہا کہ بھائی میری لائف میں ایسا مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے بس ان کو یہ کہا کہ بھائی آپ چھوٹا سا کام کریے، صبح فجر کی نماز آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیے، اس کے بعد 10 منٹ آپ اذکار کریے، اس کے بعد مجھے بتائیے۔ الحمدللہ ان کی زندگی میں کافی تبدیلی آئی۔ آج مجھے ایک میسج آیا سویڈن سے، انہوں نے کہا کہ وہ اور ان کی ماں دونوں جادو کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ افریقہ کے رہنے والے لوگ ہیں بیچارے، ان کو کچھ معلوم بھی نہیں ہے، وہ افریقہ کے ہیں، سویڈن میں رہتے ہیں۔ انہوں نے میسج کیا، بتایا کہ ہم کو رقیہ کا مسئلہ ہے، رقیہ کا جو ہے نا مسئلہ چل رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو شیخ محمد المالکی کا نمبر دیا، اور وہاں پر ہمارے یو کے میں جو ابو ابراہیم حسنین ہے، ان کا نمبر ہم نے ان کو دیا، اور پھر ہم نے ان کو ایک رقیہ کی آڈیو دی اور بتایا کہ بھائی اس کو سنو۔ تو جب ان شیخ سے انہوں نے بات کی تو شیخ نے کہا کہ فلق اور ناس زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہو اور تعویذ وغیرہ یہ ساری چیزوں کو نکال دو۔ تو انہوں نے تعویذوں کو نکال دیا۔ آج انہوں نے میسج کر کے مجھ کو بتایا کہ زندگی میں کافی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھیے قرآن میں شفا ہے اور قرآن پڑھنے سے شفا ہے میرے بھائیوں۔ یہ سب انگڑے پھنگڑے چیزیں کرنے سے، یہ سب تعویذ گنڈے پلیتے باندھنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ الٹا آپ اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، الٹا آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، الٹا آپ اپنے آپ کو آخرت کے گڑھے کی طرف لے جا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ بس قرآن سے اپنے آپ کو یعنی کہ جوڑ لیجئے، اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے۔ جو چیزیں اللہ نے کہی ہے صبح و شام کرنے کی، یہ چیزوں کو کریے، حرام سے دور رہیے، حلال کو اپنائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کافی سکون رہے گا میرے بھائیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔